امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالآخر چائنا پہنچ گئے ہیں. ان کے دورے کی بڑی باز گشت سن رہے تھے ہم کئی دنوں سے کہ وہ دورہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے جس کا آغاز جو ہے وہ نیتن یاہو نے کرایا تھا ایپسٹین فائل سے گردن مروڑ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی. اب تک ڈونلڈ ٹرمپ بھگت رہے ہیں, پوری قوم ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, پورا ان کا جو سسٹم ہے وہ ان کے اندر کیڑے نکال رہا ہے, لیکن وہ اپنے اس ڈٹائی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جنگ جیت لی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے ایران میں, سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا ہے, لیکن پھر نئے سرے سے کہتے ہیں کہ ہم ایران کے خلاف حملہ کرنے کے لیے دوبارہ سوچ رہے ہیں. تو ان کی جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے اس سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا میرے خیال سے آسان نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ چائنا پہنچیں گے تو 2-3 چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ کوشش کریں گے کہ چائنا میں امریکہ کے لیے منڈیاں کھل جائیں. امریکہ کے اندر چائنا کی گڈز جو ہیں وہ لٹرڈ ہیں ایوری ویئر. آپ کسی چھوٹے اسٹور میں چلے جائیں, آپ $1 شاپ میں چلے جائیں, آپ بڑے سپر اسٹور میں چلے جائیں, ہر جگہ مختلف کوالٹیز کی چائنیز کی گڈز جو ہیں انہوں نے امریکن مارکیٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور یوں جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے ان کی پوری ڈومیسٹک جو ہے وہ بہت سیریس کرائسس کا شکار ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہی حال ان کی آٹو موبائل انڈسٹری کا بھی ہے, کیونکہ پہلے جاپان نے تو ایسی تیسی کی تھی ان کی, اور اس کے بعد پھر چائنا میں چونکہ جتنے بڑے برانڈز ہیں گاڑیوں کے وہ سارے اب چائنا میں مینوفیکچرز ہو رہے ہیں, چاہے وہ مرسیڈیز ہے چاہے وہ کوئی بھی گاڑی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, خود چائنا کی اپنی پروڈکٹس جو ہیں آٹو وہیکل کے حوالے سے وہ بہت کمپیٹیٹیو اور بہت کمال کی وہ بنا رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو باہمی ٹریڈ ہے یہ مسئلہ تو آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہوگا, لیکن چائنا کی پوزیشن ایران کے بارے میں بالکل واضح ہے. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آبنۂ ہرمز جو ہے کھولنا اس کی بھی اتنی ہی بڑی ضرورت ہے جتنا امریکہ یا یورپ اس کے لیے پریشان ہے, اس لیے کہ 40% جو پٹرول ہے وہ چائنا ایران سے خریدتا ہے. آبنۂ ہرمز از گوئنگ ٹو بی دا مین پوائنٹ آن دا ایجنڈا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی مستقل ہونے جا رہی ہے, اس لیے کہ ایران کو تو جو نقصان ہوا ہے سو ہوا ہے. ابھی میں حوالہ بھی دوں گا کہ ایک پینٹاگون کی ایک ذیلی خفیہ ایجنسی ہے جس نے ایک سروے میں یہ بتایا ہے کہ ایران کی پوزیشن کیا ہے اور اس کے مقابلے میں امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے. یہ چونکا دینے والی رپورٹس ہیں دونوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کی وزٹ میں کیا ایران کا مسئلہ حتمی طور پر حل ہونے جا رہا ہے؟ کیا چائنا امریکہ کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے جو وزیر خارجہ تھے عراقچی, عباس عراقچی, وہ ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے امریکہ گئے تھے, تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ گفتگو کے دوران ایران کی پوزیشن واضح کر دی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے ڈپلومیٹک جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک پیج پر تھے اس حوالے سے کہ سٹینڈ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہوپ فل نظر بھی آتے ہیں. کبھی وہ ایک سانس میں کہتے ہیں کہ مجھے چینی صدر شی کی ضرورت نہیں ہے ایران کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, اور دوسری ہی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بیٹھوں گا تو بڑی تفصیل کے ساتھ ایران کے مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی. تو یہ جو گو کی کیفیت ہے یہ الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس کر پر بیٹھے گا یہ تو ہم دیکھیں گے جب یہ 2 دن کا دورہ جو ہے 2-3 دن کا یہ مکمل ہوگا, اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا, اس میں اس صورتحال کا واضح طور پہ پتہ چلے گا. اب آج ذرا تھوڑا سا جنگ کی صورتحال کی طرف آتے ہیں. جس خفیہ کمیٹی کی رپورٹ کا میں نے تذکرہ کیا اس نے جو تفصیل دی ہے وہ ہلا دینے والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 39 ایئر کرافٹس مختلف نوعیت کے جو ہیں وہ امریکہ کے تباہ ہوئے ہیں اس 38 روزہ جنگ میں. ان کی تفصیل میں وہ کہتے ہیں کہ 4 تو F-17E اسٹرائک ایگل فائٹر ایئر کرافٹ ہیں. یہ بہت اہم بہت قیمتی طیارہ ہے امریکہ کا, اور امریکہ کی جتنی بھی فورسز ہیں ان کے استعمال میں ہیں یہ ایئر فورس کے خاص طور سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 1 F-35 جس کے بارے میں امریکن بڑے اتراتے ہیں کہ اس کو تو کوئی گرا سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کسی ریڈار میں نہیں آتا ہے, یہ اتنی اونچائی سے ہٹ کرتا ہے. یہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ولنریبل ہے اور طیارہ گرایا بھی, اور ابھی تک ان کے پائلٹ کے حوالے سے یہ طے نہیں ہو رہا کہ وہ ایرانیوں کے قبضے میں ہے یا کہاں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1A-10 تھنڈر بولٹ یہ بھی گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ ہے, یہ بھی ان کا تباہ ہوا ہے.
7KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये बहुत कीमती होते हैं जो फिज़ा के अंदर तैयारों को, जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको ऑयल जो है वो रिफ्यूलिंग करते हैं उनकी। उसके अलावा 1E-30 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट एवैक्स, अगेन बहुत कीमती तैयारा है और इसका गिरना भी जो है वो लोग हैरान हो गए। उसके बाद 2 MC-130J कमांडोज स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट हैं, 1 HH-60W जॉली ग्रीन कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, 24 M9 रेपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनक्रूड यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन्स, बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन जो हैं वो 24 गिराए गए हैं, और 1 MQ-4C ट्राइटन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनक्रूड एयरक्राफ्ट। ये तो हाल है जनाब अमेरिका, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, जो ये कहता है हमने ईरान का ये तबाह कर दिया, हमने ये तबाह कर दिया। और इसी अदारे की एक और एजेंसी जो नक्शा खींचती है ईरान के बारे में, वो भी बताना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं आपको ये बताऊँ कि जो नया बजट मांगा है वज़ीर जंग ने अमेरिका की कांग्रेस से कि जी हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स और चाहिए इस जंग को जारी रखने के लिए, उस पर जो सवाल जवाब उनके साथ हुए हैं वो भी काबिल दीदनी थे। वो चाहे वो वज़ीर जंग थे हेग्जिट, उनका भी बुरा हाल किया सवाल पूछने वालों ने, और ये जो उनके साथ दूसरे जो मुतलका लोग थे उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। यानी जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल डेन केन, उनको भी सवाल पूछ के उन्होंने तो उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप ये 38 रोज़ा जंग जो आपने लड़ी है एक छोटे से मुल्क के साथ, क्या आप जीत गए हैं? तो उसका जवाब सुनिए। वो ट्रंप तो कह रहे हैं ना मैंने बर्बाद कर दिया, मैं जीत गया, मैं ये कर गया, मैं क्या। उसने कहा जी ये मैं तो नहीं बता सकता, ये तो आप किसी सियासी लीडर से पूछें, वो आपको बताएगा। मीनिंग देयर बाई कि उनके पास कुछ नहीं है सब्सटेंशिएट करने के लिए कि उन्होंने ये जंग जीत ली है, बल्कि उन्हें मज़ीद बजट चाहिए जिसके मिलने के इम्कानात कैसे हैं वो तो अपनी जगह है। अब आ जाइए जनाब उस रिपोर्ट की तरफ जिसका मैंने तज़किरा किया आपसे, वो भी इसी तरह की अमेरिकन एक एजेंसी की रिपोर्ट है, और वो ये कहती है कि जो 33 मिज़ाइल साइट्स थी आबनाए हुर्मुज़ के किनारों के ऊपर ईरान की, जिनमें से उन्होंने 30 को दोबारा ऑपरेशनल बना के उनको उनकी सलाहियत जो है वो हासिल कर दी है। दैट मीन्स कि जंग शुरू होने से पहले जितना ईरान मजबूत था आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, ऑलमोस्ट उतना मजबूत वो दोबारा हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस एजेंसी को कोट करके न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जी मुल्क भर में फैले हुए मोबाइल लॉन्चर्स का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो इंटैक्ट है। और एक और जो हैरान कुल बात है, और वो भी ये अमेरिकन एजेंसी कह रही है कि 70% ऑफ द मिसाइल स्टॉक पाइल ईरान के पास अभी तक उसी तरह से महफूज हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ईरान क्लेम करे या कोई मीडिया का बंदा कह दे तो चलिए बात समझ में आती है। ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स मैंने कोट की हैं दोनों आपको। मीडिया इन एजेंसी की रिपोर्ट्स को जब कोट करके पिक्चर पेश करने की कोशिश करता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं उनके बारे में क्या क्या इरशादात फरमाते हैं, उन्होंने अब उनको गद्दार करार दे दिया है। उसने कहा बुज़दिल हैं वो लोग जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जंग जीते नहीं हैं या हम जंग हार गए हैं। उनके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मुझे परवाह नहीं है अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, मुझे परवाह नहीं है अमेरिकी लोग जो हैं वो महंगाई के हाथों ज़लील हो रहे हैं, मैं तो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके रहूँगा। तो मुल्क में भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है, दुनिया में भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है। आलमी सतह पर अगर आप देखें तो ट्रंप आइसोलेट होकर तन्हाई का शिकार हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्ल उनकी दिमागी कैफियत को वाज़ेह तौर पर बयान कर रही होती है। अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, अगर तो इन हक़ाइक़ को सामने रख के कोई फ़ैसला या कोई नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश की जाए तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला करने की जुर्रत भी नहीं करेगा।